خلافت علی رضی اللہ عنہ۔ علی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ آپ کے خاندان بنو ہاشم کو کعبہ کی تولیت کی وجہ سے سارے عرب میں مذہبی سیادت حاصل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی چچا تھے، لیکن آپ کا جو تعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب کے ساتھ تھا وہ کسی کے ساتھ نہ تھا۔ ابو طالب اس زمانے میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف سے مشرکین کے نرغہ میں گرے ہوئے تھے، آپ کی حمایت اور آپ کو ہر وقت سپورٹ ہی کرتے تھے۔ ان کی بیوی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بھی آپ پر بڑی شفقت کرتی تھی، اس لیے آپ کو ابو طالب اور ان کی اولاد کے ساتھ خاص محبت سی تھی۔ ابو طالب کی مالی حالت اچھی نہ تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کا بار ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے دامن پرورش میں لے لیا تھا۔ اس طرح ابتدا ہی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آغوش نبوت میں پرورش پائی۔ اس کا یہ اثر تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے اسی نو عمر لڑکے نے لبیک کہا۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابتدا ہی سے تربیت اچھی ملی تھی، اس لیے زمانے جاہلیت کے تمام آلودگیوں سے آپ کا دامن محفوظ رہا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ واعظ و نصیحت کے جلسوں اور تبلیغ اسلام کے مجمعوں میں ہر وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے۔ بعثت کے چوتھے سال جب قریبی اعضاء کو عذاب الہی سے ڈرانے کا حکم نازل ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیل کے لیے کوہ صفا پر اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ اے بنو مطلب، تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں، تم میں سے کون میرا ساتھ دیتا ہے اور کون میرا معاون اور مددگار بنتا ہے؟ تو اس کے جواب میں صرف ایک آواز آئی کہ گو میں عمر میں چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں کمزور ہیں، تاہم میں آپ کا معاون و مددگار اور قوت بازو بنوں گا۔ یہ آواز علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اس سوال کو دہرایا، اس کے جواب میں ہر مرتبہ علی رضی اللہ عنہ کی آواز سنائی دی۔ اس سلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ تم میرے وارث اور بھائی ہو، لیکن یہ صرف زبانی دعویٰ نہ تھا، عمل کچھ اس سے بڑھ کر ہی تھا۔ مدینہ آنے کے بعد 6 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی دامادی کا شرف بخشا۔ اس وقت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مستقل زندگی شروع ہو گئی۔ ہجرت مدینہ کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان تمام غزوات بدر، احد، خندق، بنو قریظہ اور حنین وغیرہ میں کارہائے نمایاں دکھائے۔ متعدد فوجیں آپ کی ماتحتی میں بھیجی گئی جنہیں آپ نے کامیابی کے ساتھ سر انجام پہنچایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری خدمت یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل اور تجہیز و تکفین وغیرہ کی سعادت بھی آپ ہی کے حصے میں آئی۔ غرض شروع سے آخر تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو بنے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کے ساتھ گو نہ گو تعلقات اور خصوصیات کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ قدرتاً خلافت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متوقع تھے، اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتخاب سے آپ کو آزردگی پیدا ہوئی، لیکن پھر بہت جلد دور ہو گئی اور آپ تینوں خلفاء کے دور میں مجلس شورا کے رکن رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت کے ساتھ آپ کے مفید مشوروں پر بڑا اعتماد تھا۔ آپ نے اپنے مشوروں سے خلافت اسلامیہ کو بہت فائدہ پہنچایا۔ جب تک بس چلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حمایت کرتے رہے، اور اگر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیریز نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں اوپر ڈال رہا ہوں، تو آپ وہ جا کے ضرور دیکھیے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ مدینہ میں قیامت بپا تھی، ہر طرف باغی چھائے ہوئے تھے، لیکن خلافت کا انتظام بہرحال ضروری تھا۔ اس وقت اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات ایسی تھی جس پر سب کا اتفاق ہو سکتا تھا۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار نے، جن میں حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ خلیفہ کا انتخاب ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اشارہ سمجھ کر جواب دیا کہ مجھ کو اس کی حاجت نہیں ہے، جسے تم منتخب کرو گے میں بھی اسے قبول کر لوں گا۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا اس منصب کا مستحق نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ کے علاوہ ہم کسی دوسرے کو منتخب نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا کہ امیر ہونے کے مقابلے میں مجھے وزیر ہونا زیادہ پسند
ہے۔ آخر میں لوگوں نے پھر عرض کیا کہ ہم لوگ آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ غرض مسلمانوں نے اصرار سے مجبور ہو کر اور امت اسلامیہ کے وفات کا لحاظ کر کے آپ نے قبول فرمایا اور مجمع عام میں مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس بیعت میں مدینہ کے تمام ممتاز صحابہ رضی اللہ عنہم شریک تھے۔ بیعت کے بعد ذی الحجہ 35 ہجری میں آپ نے مسند خلافت پر قدم رکھا۔ بیعت خلافت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے اہم مرحلہ اور آپ کا سب سے مقدم فرض حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا پتہ چلانا اور ان سے قصاص لینا تھا، لیکن کچھ اسباب کی بنا پر اس میں ناکامی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی گئی، لیکن دشواری یہ تھی کہ متعین طور سے کسی شخص کے خلاف شہادت موجود نہ تھی۔ حادثہ شہادت کے وقت گھر میں صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی نائلہ رضی اللہ عنہ تھی۔ وہ ایک پردہ نشین خاتون تھی۔ گھر میں گھسنے والوں میں وہ صرف محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو پہچانتی تھی، اس کے علاوہ نائلہ رضی اللہ عنہ اور کسی کو نہ پہچانتی تھی۔ پھر قاتل جس گروہ سے تعلق رکھتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس پر کوئی قابو نہ تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ مجبور ہو گئے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت دلوں پر اتنا اثر تھا کہ عوام تو عوام، بہت سے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ صرف قصاص چاہتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مجبوریوں پر ان کی نظر نہ جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت طلحہ، زبیر اور چند صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں جو جماعت شریک ہے اس سے قصاص لینا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو میں اس سے غافل نہیں ہوں، لیکن ایسی جماعت کے ساتھ کیا کروں جس پر میرا کوئی قابو نہیں ہے۔ بدقسمتی سے قاتل جس جماعت سے تعلق رکھتے تھے اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اس لیے آگے چل کر صحابہ رضی اللہ عنہ کو خود اپنے طور پر اس سے قصاص لینے کا خیال پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ ایک دشوار مرحلہ تو تھا ہی کہ آپ کے سیاست میں آتے ہی کافی نازک صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عثمانی عہد کے اکثر عمال خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ عنہ والی شام کے سخت خلاف تھے، اس لیے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی آپ نے ان سب کو معزول کر دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ کے عاقبت اندیش خیر خواہوں نے اس کی مخالفت کی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جو سیاست و تدبر میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہم پایا تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ ابھی آپ معاویہ اور دوسرے عثمانی عمال کو ان کے عہدوں سے نہ ہٹائیے، جب وہ بیعت کر کے آپ کی خلافت تسلیم کر لیں اس وقت جو دل میں آئے کیجیے گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہایت سختی سے انکار کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے بھی سمجھایا کہ ابھی معاویہ رضی اللہ عنہ کو معزول نہ کیجیے، اگر وہ اپنے عہدے پر قائم رہیں گے تو پھر انہیں اس کی پرواہ نہ ہوگی کہ کون خلیفہ ہے، لیکن اگر وہ معزول کر دیے گئے تو عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کی دعوت لے کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور سارے شام اور عراق کو آپ کے خلاف کر دیں گے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا مشورہ بھی قبول نہ فرمایا اور 36 ہجری میں تمام عثمانی عمال کو معزول کر کے ان کی جگہ نئے عمال مقرر کیے۔ اسی سلسلے میں شام پر سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کا تقرر ہوا اور وہ شام روانہ ہو گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو بڑے مدبر تھے، پھر 20-22 سال سے شام کے والی چلے آ رہے تھے، یہاں ان کا بڑا اثر تھا، انہیں معزول کرنا آسان نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو شام کی حدود میں داخل نہ ہونے دیا اور شام کی سرحد تبوک ہی سے واپس کر دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس بیعت کے لیے علیحدہ ایک خط لکھا تھا۔ اس وقت بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دردناک شہادت خصوصاً آپ کے قاتلوں کا پتہ نہ چلنے سے سخت متاثر تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس سے فائدہ اٹھایا اور مدینہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون آلودہ کپڑے اور نائلہ رضی اللہ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں منگا کر دمشق کی جامع مسجد کے ممبر پر رکھ دی۔ اس سے شام کے مسلمانوں کے جذبات بڑک اٹھے، لوگ جوک تر جوک آتے تھے اور اس منظر کو دیکھ کر زور زور سے روتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاصد کو روک لیا تھا۔ یہ منظر دکھانے کے بعد واپس کیا اور اس کے ہمراہ اپنا قاصد ایک سادہ لفافہ دے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ آپ نے اسے کھولا تو کچھ نہ تھا، آپ کو حالات کا کچھ اندازہ ہو چکا تھا۔ قاصد سے پوچھا شام میں کیا حال ہے؟ اس نے کہا وہاں کے 60,000 شیوخ عثمان رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر رو رہے ہیں اور قصاص لینے کا عہد کر چکے ہیں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے حقیقت واضح ہوئی۔ آپ نے فرمایا الہی میں عثمان رضی اللہ عنہ کے خون سے بری ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو واقعات کا پورا اندازہ ہو گیا تھا اور آپ نے میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ہی بے نیام ہونے والی تھی، اس لیے اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کی شرکت کے بارے میں متردد تھے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر اور محمد بن مسلمہ
مسلمہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ مجھے تم لوگوں کی جانب سے ناپسندیدگی کی خبر ملی ہے، کیا واقعہ ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر جنگ میں آپ میری شرکت چاہتے ہیں تو ایسی تلوار عنایت کیجیے جو کافر و مسلم میں امتیاز کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ایسی چیز میں شرکت کے لیے مجھ کو مجبور نہ کیجیے جس کے حق و باطل ہونے کا فیصلہ میں نہیں جانتا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اپنی تلوار کو مشرکوں کے مقابلے میں استعمال کروں اور جب مسلمانوں سے جنگ کا وقت آئے تو اس کو کوہ احد کے پتھر پر پٹک کر توڑ دوں، چنانچہ کل میں نے اس کو توڑ دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس میں شرکت سے معاف رکھا جائے، میں نے عہد کیا ہے کہ کلمہ شہادت پڑھنے والوں سے جنگ نہ کروں گا۔ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر مکہ چلے گئے، چنانچہ بہت سے محتاط صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس میں شرکت سے اعتراض کیا، تاہم بعضوں نے اپنی خدمات بھی پیش کی۔ ابھی حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ دوسری طرف سے بھی زیادہ سخت اور نازک صورتحال پیدا ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہر سال حج کے لیے تشریف لے جایا کرتی تھی، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے زمانہ میں وہ مکہ میں ہی تھی۔ یہی آپ کو واقع شہادت کی اطلاع اور اس کے بعد پیہم مدینہ میں بدامنی کی خبر ملی۔ مکہ سے واپسی میں راستے میں آپ کے ایک قریبی عزیز نے اطلاع دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے اور مدینہ میں بدامنی بپا ہے۔ یہ اطلاع پا کر آپ مکہ لوٹ گئیں۔ اس کے بعد ہی حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ عوام الناس کے ہاتھوں بھاگے چلے آ رہے ہیں، مدینہ میں لوگ حیران اور پریشان ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ نہ حق کو پہچان سکتے ہیں اور نہ باطل سے گریز کر سکتے ہیں اور نہ ان میں اپنی حفاظت کی طاقت ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون، بے گناہی کے قصاص اور فتنہ فساد اصلاح کی دعوت دی۔ آپ کے واپس آنے کی خبر سن کر بہت سے مسلمان جمع ہو گئے تھے۔ آپ نے ان کے سامنے ایک مختصر تقریر کی۔ لوگوں، مختلف ملکوں کے عوام، اجنبیوں اور اہل مدینہ کے غلاموں نے چند معمولی باتوں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مظلوم شہید کر دیا۔ ان کے پاس اس فعل کی کوئی حجت نہ تھی۔ انہوں نے سرکشی کر کے حرام خون بہایا اور شہر حرام کو حلال کیا، ناجائز طریقے سے دوسروں کے مال پر قبضہ کر لیا۔ اللہ کی قسم، عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک انگلی ان جیسے سارے روئے زمین کے عوام سے بڑھ کر ہے۔ میں اس لیے واپس آئی ہوں کہ عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم شہید کر دیے گئے۔ اس شور و غور اور فتنہ فساد کی اصطلاح اس طرح نہ ہوگی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا قصاص لے کر اسلام کو معزز کرو۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی زبان سے خلیفہ مظلوم کے قصاص کی دعوت پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں مسلمان قصاص لینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ سب سے پہلے عبداللہ بن عامر حضرمی رضی اللہ عنہ والی مکہ نے اس دعوت کا جواب دیا۔ اموی خاندان کے وہ تمام افراد جو کہ مکہ بھاگ گئے تھے ساتھ ہو گئے۔ ایک رئیس یعلا بن امیہ نے 600 اونٹ اور 6 لاکھ درہم نقد پیش کیے۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص اس دعوت میں شریک ہونا چاہے اور اس کے پاس سواری اور زاد رائے کا سامان نہ ہو، اس کو پورا سامان دیا جائے گا۔ چنانچہ 600 سواریوں اور ان کے پورے اخراجات کا انتظام کیا۔ حرمین کے 1000 آدمیوں نے ساتھ دیا اور شرفاء کی مجموعی تعداد 3000 ہو گئی۔ ان کے علاوہ وہ تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہم ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ اس تیاری کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ اصل مقصد مدینہ کے حالات کی اصلاح ہے اور سبائی جماعت اور قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کا گروہ بھی وہی ہے، اس لیے سیدھے مدینہ جانا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا مشورہ شام چلنے کا تھا، لیکن آخر میں بصرہ جانے کی رائے قرار پائی۔ مدینہ جانے میں امہات المومنین بھی ساتھ دینے کے لیے آمادہ تھی، لیکن بصرہ کا ارادہ ہونے کے بعد انہوں نے ارادہ ترک کر دیا۔ صرف حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے یہاں بھی ساتھ دینا چاہا، لیکن ان کے بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا۔ در حقیقت مسلمانوں کے لیے یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے مقابلے میں بے نیام ہونے والی تھی، اس لیے محتاط بزرگ اس میں شرکت پسند نہ کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو شرکت کی جب دعوت دی گئی تو انہوں نے انکار کیا اور کہا میں اہل مدینہ کے ساتھ ہوں، جو وہ کریں گے ان کی تقلید کروں گا۔ یہ مسئلہ ایسا نازک تھا کہ محتاط لوگ بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکتے تھے۔ ایک طرف ام المومنین رضی اللہ عنہ تھی، دوسری طرف خلیفہ وقت حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ تھے۔ سفر 35 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ سے روانہ ہو گئی۔ رخصت ہوتے وقت مسلمان اس نازک گھڑی پر زور زور سے روتے تھے۔ تبری کے یہ الفاظ ہیں کہ اس دن مسلمان اسلام پر اتنا روئے کہ اس سے
سے پہلے کبھی نہ روئے تھے، اور اس دن کا نام ہی یوم الخیب یعنی یوم گریا پڑ گیا۔ جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکلی ہیں، اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا، جیسا کہ عموماً ایسے موقع پر ہوا کرتا ہے۔ اس ہجوم میں مخلص مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بہت سے منافقین بھی شامل ہو گئے تھے، جن کا کام جنگ کی آگ کو بھڑکانا تھا۔ راستے میں حواب کے چشمہ پر قافلہ پہنچا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی۔ پوچھا یہ کون سا چشمہ ہے؟ معلوم ہوا حواب۔ یہ سن کر فرمایا مجھے یہیں سے واپس کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ان میں سے نہ ہونا جن پر حواب کے کتے بھونکے گئے، لیکن 40 آدمیوں نے قسم کھا کر شہادت دی کہ یہ حواب کا چشمہ نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھی۔ اللہ کی قسم میرے رتبے کے لوگ اپنے ارادے کو نہیں چھپاتے، اور نہ کوئی ماں اپنے بیٹوں سے کوئی حال چھپاتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عوام اور جھگڑا لوگوں نے حرم رسول یعنی مدینہ پر حملہ کیا، اور اس میں فتنہ فساد برپا کر کے اپنے آپ کو اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنت کا مستحق بنا لیا ہے۔ انہوں نے بے سبب اور بے گناہ امام المسلمین کو شہید کیا، معصوم خون بہایا، اس مال کو لوٹا جو ان کے لیے حرام تھا، مقدس شہر اور مقدم مہینے کی بے حرمتی کی، لوگوں کی آبرو ریزی کی، مسلمانوں کو مارا، ان کے گھروں میں زبردستی گھس گئے جو ان کے رکھنے کے روادار نہ تھے۔ انہوں نے ان کو بہت نقصان پہنچایا۔ مسلمانوں میں نہ ان سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ وہ ان سے محفوظ ہیں۔ میں مسلمانوں کو لے کر اس لیے نکلی ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں کہ ان سے مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ لوگوں کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بلائی نہیں ہے مگر یہ کہ خیرات اور عام نیکی کا حکم دیں اور لوگوں کے درمیان اصلاح کریں۔ ہم اصلاح کے لیے اٹھے ہیں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہر چھوٹے بڑے مرد اور عورت کو حکم دیا ہے۔ یہ ہے ہمارا وہ نیک مقصد جس پر تم کو آمادہ کر رہے ہیں اور جس کی برائی سے تم کو روکنا چاہتے ہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے ایک قاصد عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان جھگڑوں سے الگ ہو کر بیٹھ گئے، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے بزور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو روکنے کا ارادہ کیا۔ بعض لوگوں نے سمجھایا کہ تمہارے اس طرز عمل سے ایسی نازک صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ پھر اس کی تلافی نہ ہو سکے گی۔ جب تک علی رضی اللہ عنہ نہ آ جائیں اس وقت تک نرمی سے کام لیجیے۔ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ بھی مقابلے کے لیے بڑھے۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پھر ایک تقریر کی۔ لوگ عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے تھے اور ان کے عہدہ داروں کی برائیاں بیان کرتے تھے، اور مدینہ آ کر ہم سے شکایتیں بیان کر کے مشورہ چاہتے تھے۔ ہم ان شکایتوں پر غور کرتے تو عثمان رضی اللہ عنہ کو نیکوکار، پرہیزگار اور راستے بازو اور شکایت کرنے والوں کو گناہگار، غدار اور جھوٹا پاتے تھے۔ ان کے دل میں کچھ تھا اور زبان پر کچھ۔ جب ان کی تعداد اور قوت بڑھ گئی تو عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں گھس کے اور بغیر کسی سبب اور عذر کے معصوم خون بہایا اور قابل عزت شہر کی بے حرمتی کی۔ خبردار ہو جاؤ کہ جو کام تمہیں کرنا ہے اور جس کے خلاف کرنا نا سزا ہے وہ کام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کی گرفتاری اور کتاب اللہ کے حکام کا اجرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ۔ سامعین کے دلوں پر اس تقریر کا اتنا اثر ہوا کہ خود عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی فوج کے ایک حصے نے یہ کہا کہ ام المومنین سچ فرماتی ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن عثمان اس وقت بھی اپنے ارادے سے باز نہ آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے ہی جنگ ہو گئی۔ عثمان شکست کھا کر گرفتار ہوئے، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے رہا کر دیے گئے۔ عثمان کی شکست کھانے کے بعد ان کی جماعت کے بہت سے سبائی اور قاتلین نے عثمان کی جماعت کے آدمی پکڑ کر قتل کر دیے گئے۔ اس سے بصرہ میں ایک جماعت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے قصاص، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دعوت اور آپ کے بصرہ جانے کی خبر ملی۔ یہ اطلاع پا کر آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے کا ارادہ فی الحال ملتوی کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی یہ مسئلہ نہایت نازک تھا۔ اگر وہ خاموش رہتے تھے تو نظام خلافت پر اثر پڑتا تھا اور نکلتے تھے تو ام المومنین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ تھا، لیکن قیام نظم کے لیے نکلنا ناگزیر تھا۔ پھر آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ کچھ مفسدین بھی پردے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے تھے، اس لیے ان کے شر کو دبانے کے لیے آپ کو ان کے مقابلے کا عزم کرنا پڑا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی یہ دشواری تھی کہ اکثر محتاط اہل مدینہ اور اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اس خانہ جنگی کے خلاف تھے اور کم از کم خود اس میں شرکت کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ چنانچہ جس وقت آپ نے بصرہ جانے کا عزم کیا تو
اہل مدینہ نے اس میں شرکت سے اپنا پہلو بچایا، یعنی اہل مدینہ کے لیے یہ مسئلہ بہت مشکل ہو گیا اور انہوں نے پہلو بچایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے فرمایا کہ میرا ساتھ دو۔ انہوں نے آپ کو بھی وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے چکے تھے کہ میں اہل مدینہ کے ساتھ ہوں، جو وہ کریں گے وہی میں بھی کروں گا۔ اہل مدینہ کہتے تھے کہ یہ مسئلہ مشتبہ ہے، ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جب تک بالکل واضح نہ ہو جائے تب تک ہم اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ تاہم کچھ انصار اور چند بدری صحابہ رضی اللہ عنہم نے ساتھ دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ربیع الاول 36 ہجری میں مدینہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ صحابی کو خبر ہوئی تو انہوں نے حاضر ہو کر آپ کی سواری کا لگام تھام لی اور عرض کیا، امیر المومنین آپ مدینہ سے نہ نکلیے، اگر اس وقت نکلے تو اللہ کی قسم پھر آپ یہاں واپس نہ آئیں گے اور مدینہ سے مرکز حکومت نکل جائے گی۔ لیکن اب صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ ان کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ مدینہ سے روانگی کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 700 آدمی تھے، جن میں زیادہ تعداد اہل کوفہ اور بصرہ کی تھی، لیکن راستے میں برابر لوگ ساتھ ہوتے گئے۔ ذکار پہنچ کر آپ نے منزل کی اور کوفہ اور بصرہ سے مدد کے لیے خط بھیجے اور اہل کوفہ کو لکھا کہ ہمارا مقصد اصلاح ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس امت میں پھر قوت و وحدت پیدا ہو جائے۔ حضرت امام حسن، عمار بن یاسر اور ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کوفہ پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ واضح و پابند کے ذریعے لوگوں کو جنگ میں شرکت سے روک رہے ہیں کہ لوگوں میرا کہنا مانو، تم عرب کی بیخ بنیاد بن جاؤ کہ مظلوم تمہارا سہارا پکڑیں اور خوف زدہ تمہارے دامن میں پناہ لیں۔ لوگوں جب فتنہ آتا ہے تو پہچانا نہیں جاتا، جب گزر جاتا ہے تب اس کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ معلوم نہیں کہ اس فتنے کا سرچشمہ کہاں سے پھوٹا ہے۔ اپنی تلواروں کو نیام کر لو، نیزوں کے پھل اتار ڈالو، کمانوں کی تانت کاٹ دو۔ لوگوں فتنے کے زمانے میں سونے والا کھڑے ہونے والے سے اور کھڑے ہونے والا اس میں پڑ جانے والے سے بہتر ہے۔ ان کی اس بات بڑا اثر پڑا، اس لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے انہیں مسجد سے نکال دیا اور خود لوگوں کو تقریر کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آمد پر آمادہ کیا۔ آپ کی تقریر پر 10,000 آدمیوں نے آپ کا ساتھ دیا۔